ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ حقوق العباد اور احسان۔ سب سے پہلے تو حق کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ بعض الفاظ ہمارے مابین اتنے عام ہوتے ہیں کہ ہم روز مرہ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ میری تقریباً 32 ایئرس کی تبلیغ کی عمر ہے، 32 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے مسلسل۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، کسی کو استقامت دے دے کسی بھی چیز پر تو اللہ کی کمال ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم لوگ سنتے ہیں چیزوں کو، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو اس کی حقیقت اور تحقیق اور اس کی جو کمیت ہے، ماہیت ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثلا جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر جھوٹ کی شرعی تعریف ہم سے پوچھی جائے گی، ہم سوچ میں پڑیں گے ظلم کسے کہتے ہیں، لالچ کسے کہتے ہیں، غصے کی تعریف کیا ہے۔ ابھی کتنے کامن ورڈز ہیں اور کامن چیزیں جو ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا مسائل ہو۔ اسی طرح حق ہے، جب حق کی صحیح تعریف ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تو پھر ہم از خود کچھ چیزوں کو حق قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ حق کی شرعی تعریف ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھی پھر بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے میں کہوں چونکہ میں پکشو ہوں اس لیے آپ سب سے افضل ہوں۔ آپ کہوں صاحب پکشو کسے کہتے ہیں تو میں کہوں وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو انتہائی احمقانہ بات ہے جب پتہ ہی نہیں، دعویٰ کیسا۔ اب بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دے دو، شوہر کہتا ہے میرا حق مجھے دے، اور شوہر سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ یہ ہے حیرت انگیز بات۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے مقابلے میں لازم کی گئی ہے۔ اب اگر وہ ذات خود اللہ کی ہے، اس نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، انہیں کہتے ہیں حق اللہ۔ جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، گناہ نہ کریں، تو یہ حق اللہ کہلائیں گے۔ اور اگر کسی بندے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے میں ہمیں ذمہ داری دی ہے، وہ اس بندے کا حق کہلائے گا۔ اب اگر بندے کے سلسلے میں شوہر پہ ذمہ داری، وہ بیوی کا حق۔ اگر شوہر کو پیش نظر رکھ کر بیوی پہ ذمہ داریاں رکھی تو یہ بیوی کا حق ہے۔ ایسے ہی پڑوسی کا حق، ایسے ہی افسر، ایسے ہی ماتحت، ایسے ہی عالم دین، ایسے ہی رعایا، ایسے ہی حاکم کا حق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر فلاں شخص کے مقابلے میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تبھی میں تعیین حق کر سکوں گا، اور جب حق کی تعین ہوگی تو اس کو ادا بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پر میرے پیش نظر کچھ چیزیں ذمہ داری لازم کی گئی ہے تو اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے، اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کا تعین از خود کر لیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے الگ رہائش لے کر دو۔ ہمارے مذہب اسلام میں الگ رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں جوائنٹ فیملی بھی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو ایک ایسا روم دے دیتا ہے، سیپریٹ روم، جس کی وہ کنڈی اندر سے لگا سکتی ہے، اور جب کہیں باہر جائے تو باہر سے تالا لگا کر چلی جائے، تو یہ ایک الگ رہائش کا ہی تصور ہے۔ لیکن عورت کہتی ہے مجھے الگ گھر لے کر دو، یہ میرا حق ہے۔ ایسے ہی بیوی پر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ خدمت واجب ہے، نہ اور کوئی ان کی دیکھ بھال واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو اچھی بات ہے، ماں سمجھ کے کریں، والد سمجھ کے کریں، سعادت حاصل ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو نہیں جانتے اور اس کو حق قرار دیتے ہیں تو شوہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج تو نے میری ماں کو چائے نہیں دی شام کو۔ وہ سمجھتا ہے یہ میری ماں کا حق ہے کہ میری بیوی اس کی خدمت کرے۔ اب آپ نے دیکھا حق کی تعریف چونکہ نہیں پتہ، حق کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے ناحق کو حق قرار دے کر اور اس سلسلے میں وہ ظلم کو اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے، حالانکہ آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ ایسے ہی معاملہ افسر کا، ماتحت کا، پڑوسی کا، آپ کے دوست کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ یہ تمام، اب جیسے بعض ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوری تنخواہ بچہ لا کے ہمارے ہاتھ پر دے، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر ماں باپ محتاج ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس کو نان نفقہ کہتے ہیں، تو یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کو پرووائڈ کرے۔ اگر ماں باپ کو خود پینشن ملتی ہے، دیگر بچے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مالی لحاظ سے بالکل محتاج نہیں، تو اب اولاد پر بالکل یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ دے۔ اگر دینا چاہے بہت اچھی بات، منع بھی نہیں ہے، لیکن ہم حق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ حق میں کوتاہی حرام۔